دیکھیں میرا یہ پوائنٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بہت اچھے جج ہیں اور ہمارے جو ہے نا بہت سارے لوگوں کی ہوپ ان کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے آرگومنٹس کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب ریفرنس کے خلاف جب آرگومنٹس چل رہے تھے ان کے, تو کتنے خوبصورت آرگومنٹ منیر ملک صاحب نے ایڈوانس کیے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت وہ منیر ملک صاحب بیمار ہو گئے اور ریویو میں وہی وکیل آرگو کر سکتا ہے جس نے پہلے راؤنڈ میں آرگو کیا ہے. یہ بات ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, لیکن میری تو یہی تھی کہ کاش ایسا ہوتا کہ وہ بیمار نہ ہوتے اور منیر ملک صاحب آرگو کرتے. اتنے خوبصورت آرگومنٹس آتے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کورٹ کو وہ باندھ کے رکھ دیتے کہ فیصلہ انہوں نے دینا ہی دینا تھا. لیکن بہرحال ابھی ریویو کی ہیئرنگ شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی تو صرف اس اپلیکیشن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آیا ریویو جب ہیئرنگ شروع ہوگی کیا وہ لائیو ٹیلی کاسٹ لائیو اسٹریمنگ ہو یا نہ ہو. تو ابھی دیکھیں اس کی ججمنٹ کیا آتی ہے. ابھی تو جب ریویو ہوگی تو میری تو دعا یہ ہے کہ منیر ملک ہی صاحب آرگو کریں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا کیس آرگو نہ کریں. قاضی صاحب جب کیس خود آرگو کر رہے ہیں تو ان کو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ ہی از اے جج, وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور وہ اپنی بہت ساری ویکنیسز کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں قاضی صاحب نے جج رہنا ہے انشاءاللہ, اور انہوں نے جب بینچ میں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کر رہے ہوں گے, جب دوسرے وکیل ان کے سامنے پیش ہوں گے تو بہت سارے وکیل ان سے وہی بات کریں گے جو انہوں نے یہاں کہی ہے, اور بہت سارے وکیل ان کو یہ بھی کہیں گے کہ آپ بائزڈ ہیں کیونکہ آپ کا اوپینین آپ نے ایکسپریس کیا تھا فلاں کیس میں یہ اس طرح. تو اس سے ان کو وہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے, میں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا وکیل, اس طرح کا جو جج ہے نا, وہ ابو آل جو ہے نا اپنی پوزیشن سے بہت اونچا ہو, تاکہ جو لیٹیگنٹ اس کے سامنے پیش ہو اس کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہو. لیکن جب وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے تو یہ تھوڑی سی مطلب خرابی پیدا ہو جاتی ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے وہ عدالت کے سامنے آئی تھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان کے جو وکیل ہیں منیر ملک, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ نہیں آ سکے ہیں. تو یہ بات عدالت کے سامنے بھی رکھی گئی. تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن دیکھ لیتے ہیں, اور پھر اگلے دن جو ہے وہ عدالت نے بلکہ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آپ جو ہے ان کی طرف سے تحریراً ہمارے پاس عدالت کے سامنے ہونا چاہیے. تو اس کے بعد عدالت نے خود ان کو آرگومنٹ کرنے کی اجازت دی. تو لہٰذا جب عدالت ان کو آرگومنٹ کرنے کی اجازت دے چکی ہے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ یہ سوال اٹھے کہ بھئی ان کو بطور جج خود پیش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آلدو کہ جج کے خود آرگومنٹ کے لیے پیش ہونے کی بہت کم مثالیں ہیں, کچھ چند ملکوں کے اندر ایسا ہے. اب جو میں سن رہا تھا ناصر صاحب جو ہے وہ بات یہاں پہ کر رہے تھے, ناصر صاحب بطور جج کے ان کی بات کر رہے تھے, لیکن اس مقدمے میں وہ جج کے طور پہ پیش نہیں ہو رہے ہیں, وہ ایز اے پیٹیشنر پیش ہو رہے ہیں. اب یہ ایک بالکل کیونکہ ہماری عدالتی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا ہے, اور کہا تو یہی جاتا ہے کہ وکیل بھی اپنا مقدمہ خود نہیں لڑتا, دوسرا تاکہ اس کے اندر جب آپ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو جذباتی ہوتے ہیں. لیکن سوال پھر ایک اور آ جاتا ہے کہ جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس داخل کیا گیا, اس ریفرنس کے حوالے سے جو پریس کانفرنسیں کی گئیں, جس طرح سے پرائم منسٹر نے جج کو ٹارگٹ کیا, اور وہ سارے اس مقدمے کے اندر رسپونڈنٹس ہیں اور پیٹیشنر جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ. قاضی فائز عیسیٰ یہاں جو کر رہے ہیں وہ کوئی جج کے طور پر نہیں کر رہے, وہ اپنے بطور پیٹیشنر اپنا کیس لڑ رہے ہیں. اور پھر جہاں تک دیکھا جائے تو اگر ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرنی ہے تو ہائی مورل گراؤنڈز تو یہ تھی کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ نہ بات کرتے. ہائی تو یہ تھی کہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو کیا وہ نہ کرتے. ہائی مورل گراؤنڈ کی بات تو یہ تھی کہ جس طرح سے بیرسٹر فروغ نسیم نے ریفرنس خود تیار کیا اور خود استعفیٰ دے کے یہاں پہ آ کے پیش ہو گئے تو ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہائی مورل گراؤنڈ تو یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ یہ تمام لوگ جن کے ریفرنسز جھوٹے الزام ثابت ہوئے اس ریفرنس کے اوپر
ان سب کو استعفیٰ دے دینے چاہیے تھے. تو یہاں کون سی آپ موریلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ ایک شخص جو کہتا ہے کہ میرے لیے اب جج رہنا یا نہ رہنا بے معنی ہے unless and until کہ میرے پاس مورل اتھارٹی ہو, اور مورل اتھارٹی کے ساتھ ہی میں اپنی وہ جو بات ہے اس کو ایکسرسائز کر سکوں گا. ایک معزز جج کی اسپائنگ کی جائے, اس کی فیملی کو ہیوملیٹ کیا جائے, اس کی بیوی کو اوپر سے نیچے تک آپ جو ہے ہر فورم کے اوپر رگے دیں, اس کے گھر کے باہر آپ ٹیکس کے نوٹسز لگائیں, تو مقصد سامنے آتا ہے. اور وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اس نے ایک عدالتی فیصلہ کیوں دیا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمات جو ہیں کے اندر خود دلائل دینا کوئی قیداً قیاس ہے, اور اگر ایسی یہ کوئی غلط بات ہوتی تو پھر اس کی اجازت سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے.